ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور اس حال میں تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک پر کپڑا موجود نہیں تھا. پنڈلی مبارک پر کپڑا موجود نہیں تھا، پنڈلی مبارک ننگی تھی. اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. جب صدیق اکبر گھر میں تشریف لائے، گھر میں آئے تو آپ نے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی. اس کے بعد عمر فاروق آئے، پوچھا کون ہے؟ جواب دیا کہ فاروق اعظم. تو حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت دی اندر آنے کی. جب آپ اندر آئے تو آپ نے بھی حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی. سامعین محترم، جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم آئے تو حضور کی حالت وہی ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں. آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈلی مبارک پر کپڑا موجود نہیں. اس کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ عثمان غنی. کیا جواب آیا؟ عثمان غنی. اندر آنے کی اجازت مانگی تو اس پر حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. جب صدیق آئے، فاروق اعظم آئے تو حضور کی حالت وہی ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی مبارک پر کپڑا موجود نہیں. لیکن جب پوچھا تیسری مرتبہ کون ہے، جواب آیا کہ عثمان غنی، تو اجازت مانگی تو حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. اٹھ کر بیٹھ گئے وَصَبَّيْتَ ثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا. اٹھ کر بھی بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست بھی فرما لیا. جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میرے ابا جان آئے آپ اسی حالت میں رہے؟ جب فاروق اعظم آئے تو آپ نے کوئی حرکت نہ کی، لیکن جب عثمان آئے تو آپ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے اپنی پنڈلی کا کپڑا جو ہے اس کو بھی درست فرما لیا، کیا وجہ ہے؟ تو حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں؟ توجہ ہے، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سامعین محترم، سوچئے کہ جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم آئے تو حضور اسی حالت میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی مبارک پر کپڑا موجود نہیں. لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا. حضور نے فرمایا، کیا عائشہ، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو سامعین محترم، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی سے بھی حیا فرمانے والے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگی. راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری. کیا فرماتے ہیں کہ میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، لہذا تو بھی اس سے راضی ہو جا. سامعین محترم، حق تعالی خوش ہوا عثمان سے. حضور نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، لہذا تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو شاعر کہتا ہے، حق تعالی خوش ہوا عثمان سے، خوش تھے محبوب خدا عثمان سے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی دعا کو رد کر سکتا ہے،
لیکن اپنے محبوب کی دعا کو کبھی نہیں رد کر سکتا، کبھی بھی رد نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مخلوق کی دعا کو تو رد کر سکتا ہے لیکن اپنے پیارے محبوب کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے پتہ یہ چلا کہ آپ عثمان غنی پر راضی ہیں، اور خدا تعالیٰ بھی عثمان غنی پر راضی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرے، مجھے بتائیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو تو اس کی ناراضگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت سے، اس کی ناراضگی جو ہے اس سے عثمان غنی کی شان و شوکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کی شان تو بلند و بالا ہے۔ کوئی ایرا گیرا اٹھ کر فاروق اعظم کے بارے میں بکواس کرے، صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرے، عثمان غنی کے بارے میں بکواس کرے، تو اس کی بکواس سے خلفائے راشدین کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سامعین محترم، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہونے والا خود ہی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناتا ہے۔ جو بندہ خلفائے راشدین کے اندر سے عیب نکالتا ہے، بغض نکالتا ہے، تو سامعین محترم سمجھ لیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الحمدللہ ہم صدیق اکبر کو بھی ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کو بھی ماننے والے ہیں، عثمان غنی کو بھی ماننے والے ہیں، اور مولا کائنات کو بھی ماننے والے ہیں۔ یہ ہیں خلفائے راشدین۔ تو سامعین محترم، اگر کسی کے دل میں ان چاروں حضور کے یاروں کے متعلق اگر کوئی بغض ہوا، کوئی ناراضگی ہوئی، یا کوئی بھی ایسا معاملات کو اعتراض ہوا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا نا، اگر اس کے دل میں کوئی بغض ہے عثمان غنی کے بارے میں، تو سمجھ لو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کوئی فرق نہیں آنے والا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رکھتے تھے الفت صحابہ تابعین، رکھتے تھے الفت صحابہ تابعین اہل بیت آل ابا عثمان سے۔ سامعین محترم، یہ ہیں عثمان غنی، یہ ہیں عثمان غنی جن کے لیے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، لہذا تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں حضور کے یاروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔